مختصر آپ کے سامنے ہمارے جو مہمان خصوصی ہیں حضرت علامہ مولانا اکبر صاحب اشرفی، جو کہ حضور تاج الاولیاء حضرت جلال الدین اشرفی الجیلانی کے خلیفہ بھی ہے، یہ ہمارے سامنے کچھ نصیحت پیش کریں گے۔ تو آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت سے کر لیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ راہ و منزل کے رفیقوں، شمع نبوت کے پروانوں، غوث اعظم کے عقیدت مندوں، حضرت سیدنا پیر مشائخ چشتی رحمت اللہ علیہ سے کے عقیدت مندوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر شاہ رسولہ رہبر ذیشا شوکت موسیٰ حسرت عیسیٰ دعائے خلیل طبیب روحانی، وہ جاگے تو خدا سے ہم کلامی، وہ سو جائیں تو معراج منامی، اللہ اللہ کا نعرہ بلند کرنے والے جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و آلہ و صحبہ دائما ابدا۔ کشتی امید کو موج ہوا پہ چھوڑ دے، کشتی امید کو موج ہوا پہ چھوڑ دے، مل ہی جائے گا کنارہ سب خدا پہ چھوڑ دے۔ تو اپنی بخشش کے لیے سوچنے والا ہے کون، یہ مصطفیٰ کا کام ہے، مصطفیٰ پہ چھوڑ دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو کہاں تک مانگ سکتا ہے ارے ناداں سوچ، تو کہاں تک مانگ سکتا ہے ارے ناداں سوچ، منہ سے کچھ مت مانگ، ان کے دستے عطا پہ چھوڑ دے۔ سبحان اللہ۔ حضرات، آج کا یہ بہت ہی رحمتوں، برکتوں، راحتوں والا پروگرام آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ ہم تمام اہل سنت و جماعت کے علماء، بالخصوص جناب عبدالرؤوف صاحب اور کاٹواڑ مومن جماعت کے ٹرسٹی حضرات یا وہاں کے تمام حضرات، پربڑا کے ٹرسٹی حضرات اور وہاں کے مومن حضرات، ویرپور کے ٹرسٹی حضرات اور تمام حضرات، نورپورہ، گڑھا، کیسرپورہ، بولندرا، یہ سب جگہ کے تمام ذمہ داران، ٹرسٹی حضرات، مدرسوں کی جو کمیٹی کے افراد ہیں اور تمام اہل سنت کے عوام کو
میں دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی اس پروگرام کو پیارے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل، اہل بیت اطہار کے صدقے طفیل، اور ہمارے اوپر مومن جماعت پر کرم کرنے والے پیر طریقت رہبر شریعت حضرت سیدنا پیر مشائخ چشتی رحمت اللہ علیہ کی رحمتوں کے سائے اللہ تبارک و تعالی ہم پر کرم فرمائے، ہمارے اس پروگرام کو قبول فرمائے۔ یہ بہترین اچھا پروگرام ہے، جناب عبدالرؤوف صاحب نے آغاز کیا۔ ہمارے ان 7 گاؤں کے جو ہماری برادری ہے مومن جماعت کی، ہم نے سوچا ہے کہ ہم علم کے میدان میں، دین مصطفیٰ کے میدان میں، شریعت مصطفیٰ کے میدان میں اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو بہترین تعلیم سے آراستہ کریں گے۔ اس کے لیے ہم نے، ہمارے دل میں ایک تمنا، ایک جذبہ، ایک ولولہ ہے کہ 7 گاؤں کے جو ذمہ دار ٹرسٹی حضرات ہیں وہ، اور وہاں کے جو ہمارے بہترین علماء ہیں، فضلاء ہیں، مدرسین حضرات ہیں، وہ اپنے اپنی جگہ کا کورس جو چل رہا ہے وہ ایک کمیٹی بنا کر 7 گاؤں میں کی، ایک کمیٹی بنا کر اس پروگرام پر نظر ثانی کریں گے اور ایسا پروگرام ترتیب دیں گے کہ 7 گاؤں کے ہمارے مدرسوں میں ایک ہی طرح قرآن کی تعلیم ہو، ایک ہی طرح دین کی تعلیم ہو، ایک ہی طرح ہمارے جو مسائل ہوں دینیات کے، اس کا علم دیا جائے، اور پھر سال میں ایک مرتبہ ایک ہی طرح جیسے اسکولوں میں کورس ہوتا ہے، امتحان ہوتا ہے، وہ امتحان کروا کر پھر ایسا جلسہ انشاءاللہ ہر سال ایک گاؤں میں کیا جائے، اور اس میں مقابلے والا جلسہ ہوگا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ 100-200 سوال دیے جائیں گے، پرچی نکالی جائے گی، ہر گاؤں سے بچے بچیاں آئیں گی، جواب دیں گے، انشاءاللہ جو نمبر پائیں گے ان کا حوصلہ افزائی کی جائے گی اور ان کو انعام دیا جائے گا۔ تو بتاؤ یہ پروگرام ہے اچھا نہیں؟ آمین کہیے، ساتھ دینا۔ اسکولوں میں جس طرح کورس ایک ہوتا ہے، 7 مدرسے ہم ایک ساتھ رہیں گے، تعلیم آگے بڑھے گی، ہر ایک کو جذبہ ہوگا، ہر ایک کی حوصلہ افزائی ہوگی، اور بہتر سے بہتر ہمارے بچوں کو دینی تعلیم مل پائے گی انشاءاللہ۔ یہ پروگرام میں تو جناب عبدالرؤوف صاحب کی پیشکش تھی، 1 ہفتے میں ترتیب دینا تھا، اس لیے مقابلے کا پروگرام نہیں ہو سکتا تھا۔ ہم نے مشورہ کیا اس سال 7 گاؤں کے تمام حضرات جو گڑھا میں جمع ہوئے تھے کہ ایک پروگرام تو پہلے کر لیا جائے، پھر آئندہ سال انشاءاللہ مقابلے والا پروگرام 7 گاؤں میں سے ہر ایک سال ایک گاؤں میں ہوگا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ تو یہ پروگرام بہت اچھا ہوا، اللہ تبارک و تعالی قبول و مقبول فرما کر ہم سب کو اللہ تعالیٰ دونوں جہاں کی دولتوں سے مالا مال فرمائے، زمینی آسمانی بلاؤں وباؤں دکھوں غموں اور پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر حضرت سیدنا پیر مشائخ چشتی رحمت اللہ علیہ کا جو مشن تھا اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ قائم و دائم فرمائے۔ وقت میں آپ کا زیادہ نہیں لینا چاہتا ہوں، مگر چونکہ پروگرام ہوا ہے بچوں کا اور بچیوں کا، ہمارے ان علماء نے اپنا خونے جگر پلا کر ہمارے بچیوں کو تیار کیا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی علم میں، عمر میں برکتیں عطا فرمائے، صحت و سلامتی، تندرستی، امن و عافیت عطا فرمائے۔ قرآن پاک کی جو آیت میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم
والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو بلند فرماتا ہے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم. اللہ نے ساری مخلوق کو پیدا کیا، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، پھر انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کا تاج ایمان عطا فرما کر ہم کو عطا فرمایا، ایمان کی دولت عطا فرمائی، عشق مصطفیٰ عطا فرمایا، ہمارے سینوں کو مدینہ بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان عطا فرمایا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عام انسانوں پر اللہ تعالیٰ مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات کو ایک درجہ بلند فرماتا ہے. مسلمانوں کو کتنا؟ ایک درجہ. والذین اوتوا العلم درجات. اور ایمان لانے کے بعد جنہوں نے قرآن پڑھا، حدیث پڑھی، شریعت مصطفیٰ کا علم حاصل کیا، اللہ تعالیٰ انہیں درجوں بلندی عطا فرما دیتا ہے، درجوں بلندی عطا فرماتا ہے. حبر الامت، رئیس المفسرین، جو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں قرآن کی تفسیر میرے آقا کی موجودگی میں بیان فرماتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مومنین میں سے جو قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، شریعت کا علم حاصل کرتے ہیں، اللہ انہیں درجوں بلند کرتا ہے. تو کتنے درجے؟ عام مومن پر قرآن پڑھنے والے، حدیث پڑھنے والے، دین کا علم پڑھنے والوں کو 700 درجے بلند فرماتا ہے. کتنے؟ 700 درجے. پھر فرماتے ہیں کہ ایک درجہ سے دوسرے کے درجے کے درمیان فاصلہ کتنا ہے، دوری کتنی ہے، لمبائی کتنی ہے. تو فرماتے ہیں آسمان سے لے کر زمین کی تحت الثری تک جتنا فاصلہ ہے وہ فاصلہ ایک درجے کا ہے. اب بتائیے آپ کتنے بڑے خوش نصیب ہیں، ہم کتنے خوش نصیب ہیں. ہمارے ساتھوں گاؤں کے ٹرسٹی حضرات، ذمہ دار حضرات، کمیٹی، مدرسہ کے کمیٹی کے حضرات، اور ہماری اسلامی مائیں، بہنیں اور اسلامی بھائی کتنے خوش نصیب ہیں کہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینے کے لیے مدرسوں میں بھیجتے ہیں، دین کی تعلیم لینے کے لیے مدرسوں میں بھیجتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور بچوں کو، بچیوں کو، عام مومنین پر 700 درجے بلند فرما دیتا ہے. اور جس کو اللہ بلند فرمائے اسے کون جھکا سکتا ہے؟ اللہ جسے اتنے درجے بلند کرے اسے کون جلیل کر سکتا ہے، کون رسوا کر سکتا ہے؟ تو یہ ہے علم کا مرتبہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العالم والمتعلم اذا مر على قرية يرفع العذاب عن مقبرة تلك القرية 40 يوما. سبحان اللہ. ہمارے تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس قرآن پڑھانے والا، حدیث پڑھانے والا، شریعت مصطفیٰ کا علم پڑھانے والا عالم اور قرآن و حدیث اور شریعت مصطفیٰ کا علم پڑھنے والا بچہ، طالب علم، عالم اور متعلم جس گاؤں کے قریب سے گزرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے قدموں کی برکت سے اس گاؤں کے قبرستان سے اللہ تعالیٰ 40 دن تک عذاب کو اٹھا لیتا ہے. اللہ اکبر. نعرہ رسالت، فیضان علماء اہل سنت. سبحان اللہ، سبحان اللہ.
میرے آقا کے فرمان پہ غور کریں کہ جن کے سینے میں قرآن ہے، دین کی باتیں ہیں، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ ہمارا بچہ ہو، چاہے بچی ہو، خالی گاؤں کے قریب سے گزرے ہیں، پڑھا کچھ نہیں، مگر ان کے قدموں کی برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گاؤں کے قبرستان والوں سے 40 دن تک عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ اگر وہی عالم، وہی بچہ یا وہی بچی ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں گے یا 11 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ کر ایصال ثواب کریں گے تو قبرستان میں جتنے مردے ہیں، میتیں ہیں، ان سب کے برابر اللہ تعالیٰ سب کو ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ عالم اور متعلم، پڑھانے والا اور پڑھنے والی اسلامی بچیاں بستی میں رہیں تو زندوں کا بھی فائدہ ہے، مردوں کا بھی فائدہ ہے، زندوں کا بھی فائدہ ہے، مردوں کا بھی فائدہ ہے۔ تفسیر بیضاوی نہیں لوں گا آپ کا زیادہ، صرف مختصر تفسیر بیضاوی عالم کے آخری سال کورس میں پڑھائی جاتی ہے، اس کی سورہ فاتحہ کی تفسیر میں ایک حدیث ہے، اس کا صرف مفہوم بیان کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جب دنیا میں فتنوں کا بازار گرم ہوتا ہے، گناہوں کا بازار گرم ہوتا ہے، بے حیائیوں کا بازار عام ہوتا ہے، فتنے جنم لیتے ہیں، اپنی دولتوں کو اپنے ہاتھ سے ہم آگ لگا دیتے ہیں، ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ عذاب نازل فرمانے کا ارادہ کر لیتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرنے کا ارادہ فرما لیتا ہے، زمین میں برائیاں پھیلتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس موقع پر ایک مسلمان کے بچے کو، یہ حدیث پاک تفسیر بیضاوی میں پہلے پارے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں ہے، پھر اللہ تعالیٰ جب ان گنہگاروں کو دیکھتا ہے، بلاؤں وباؤں گناہوں کے بازار کو دیکھتا ہے، عذاب نازل کرنے کا ارادہ فرما لیتا ہے، مسلمانوں کے بچوں میں سے ایک بچے کو سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے تو پوری دنیا سے 40 سال تک عذاب کو اٹھا لیتا ہے، 40 سال تک عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش نہ کرو، مسلمان آباد ہے تو تم بھی آباد ہو۔ ایک بچہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ 40 سال عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ اب میں ساتوں گاؤں کے نہیں، پھر بھی ویرپور کے گاؤں سے پوچھتا ہوں گاؤں والوں سے کہ آپ کے مدرسے میں کتنے بچے کتنی بچیاں روز سورہ فاتحہ پڑھتی ہے، قرآن پڑھتی ہے، تو رحمتیں برکتیں ان کے صدقے ہم گنہگاروں پر اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے۔ ہمارے قبرستان میں آرام کرنے والے ہمارے مومنین مومنات پر اللہ تعالیٰ رحمتوں کی بارش کا نزول فرماتا ہے۔ تو یہ ہے قرآن کی تعلیم۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام کیا ہے؟ نعمان بن ثابت، ہمارے امام حنفی مسلک کے، ان سے پوچھو دین کی تعلیم، قرآن کی تعلیم کی اہمیت کیا ہے؟ آپ کا لڑکا مکتب میں مدرسے میں سورہ فاتحہ پڑھ کر آیا، آپ نے خوشی میں پورے کوفہ والوں کی دعوت کی اور اس زمانے میں 80,000 درہم کا کھانا پکا کر عام مسلمانوں کو کھلایا اور کہا آج الحمدللہ ابو حنیفہ کا بیٹا سورہ فاتحہ مدرسہ میں پڑھ کر آیا۔ آج ہمیں کتنی دولت لٹائی اس پروگرام پر، بچوں کو انعام دے،
یہ امام اعظم ابو حنیفہ کی سنت ہے۔ تو امام اعظم نے بتایا کہ 80,000 درہم اس زمانے میں خرچ کر کے ہمیں ذہن دیا کہ قرآن کی تعلیم کو، دین کی تعلیم کو ہم ہلکا نہ لیں۔ اور امام اعظم کے شاگرد امام محمد رحمت اللہ علیہ، وہ کوئی غریب نہیں تھے، مگر ہمیشہ پرانے کپڑے پہنتے تھے۔ عید کے موقع پر امام ابو یوسف ان کے ساتھی نے نیا جوڑا بھیجا، کہا تمہیں مبارک ہو، تمہارے لیے یہاں ہے، ہمارے لیے وہاں ہے۔ تو غریب نہیں تھے امام محمد، ان کا اتنا بڑا بزنس تھا، کاروبار تھا کہ 300 آدمی منیم تھے، حساب و کتاب لکھنے والے، حساب و کتاب لکھنے والے 300، مزدور کاروبار کرنے والے کتنے ہوں گے؟ مگر امام محمد ہمیشہ پرانے کپڑے پہنتے تھے، تو دولت کہاں جاتی تھی؟ امام محمد سے پوچھا تو کہا تو میں اپنے کھانے کے لیے تھوڑا پیسہ رکھ لیتا ہوں، باقی جہاں بھی شریعت مصطفیٰ کا جو علم حاصل کرتے ہیں وہ ان تمام طلبہ پر اپنی پوری دولت خرچ کر دیتا ہوں۔ ہم کیا اپنے بچوں پہ خرچ کریں گے؟ ہم کیا اپنے علماء پہ خرچ کریں گے؟ ہم کیا اپنے مدرسوں پہ خرچ کریں گے؟ یہ تھے ہمارے اسلاف جن کے نگاہ میں قرآن و حدیث کی تعلیم کی اہمیت تھی۔ ہاں، آج کے دور میں یہ بھی ضروری ہے کہ جہاں ہم اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں، حدیث سکھائیں، دنیاوی علم میں بھی آگے بڑھیں، تاکہ ہمیں کچھ ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، کچھ انجینئر کی بھی ضرورت ہے، کچھ اچھے ذہن ساز لوگوں کی ضرورت ہے، تو دنیاوی علم میں بھی ہم مقابلے میں آگے بڑھیں۔ مگر کب کہ جب ہمارا بچہ 8ویں 10ویں تک پہنچے تو قرآن و حدیث، سورہ فاتحہ وغیرہ، کلمہ جات، فاتحہ دینے کا طریقہ، یہ سب یاد ہو جائے، تاکہ ہمارا بچہ جہاں جائے وہ پہلے کہے پہلے میں مسلمان ہوں، بعد میں ڈاکٹر ہوں، پہلے میں مسلمان ہوں پھر انجینئر ہوں، پہلے میں مسلمان ہوں پھر IPS IAS۔ دنیاوی تعلیم دینے کے لیے کسی نے منع نہیں کیا ہے، مگر جہاں دنیاوی تعلیم پر ہم اتنا خرچ کرتے ہیں اس سے زیادہ ہمیں دین کی تعلیم پر خرچ کرنا چاہیے۔ ہمیں ذہن بنانا چاہیے کہ آج ہمارے بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں تو 8ویں جماعت تک، 9ویں جماعت تک بچہ مدرسے میں بھی پڑھے، اور موقع ملے کہ نیت کرو کہ اپنے بچوں کو حافظ بھی بنائیں۔ انشاءاللہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، بچہ آپ کا 10ویں میں اچھے نمبروں سے پاس ہو جائے گا تو قرآن کا حافظ بھی ہو جائے گا، جہاں جائے گا وہ چلتا پھرتا قرآن لے کر جائے گا۔ اس لیے دین کی تعلیم کے ساتھ دنیا کی تعلیم میں بھی ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ جب دین کی دنیا کی تعلیم میں آگے بڑھ رہے ہیں تو دین کی تعلیم میں بھی آگے بڑھنا ہے، اور یہ پروگرام اسی لیے ترتیب دیا گیا ہے تاکہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ اور حوصلہ پیدا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے۔ اور یہ دین کیا ہے، علم کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور حضرت علی اس کے دروازے ہیں۔ یہ وراثت ہے، شریعت کا علم ہمیں مولا کائنات سے ملا ہے، ان سے ملا ہے۔ اس لیے تو مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قصیدہ لکھا ہے جس کا ایک شعر یہ ہے، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجحال مالو، ہم راضی ہیں اللہ کی تقسیم پر کہ اللہ نے ہمارے حصے میں مصطفیٰ کی شریعت کا علم لکھ دیا ہے اور ان پڑھ لوگوں کے لیے دنیا کا مال لکھ دیا ہے۔ یہ مولا کائنات کا شعر ہے،
لہذا ہمیں آگے بڑھنا ہے. مجھے امید ہے کہ میرے اس مختصر سی بات پر ہمارے ساتھوں گاؤں کے جو آگےوان ہیں، ٹرسٹی حضرات ہیں، اس پر عمل کریں گے اور آئندہ سال اس سے آگے بڑھ کر حصہ لیں گے. میں جناب عبدالرؤوف صاحب اور جنہوں نے اس پروگرام کو ترتیب دیا، یہاں کے جو نوجوان لوگوں نے اور تمام گاؤں کے لوگوں نے، اور یہ انعام جس کی طرف سے ہے میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عابد بھائی، اسماعیل بھائی، مومن پربڑا، ماشاءاللہ یہ ان کی طرف سے انعام ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور انہوں نے ان طلبہ اور طالبات کی قدر کی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، ان کے گھر والوں کی عمر میں، علم میں برکت عطا فرمائے، مال میں برکت عطا فرمائے، زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرمائے. انعام دینا کس کی سنت ہے؟ میرے آقا کی. کس کی سنت ہے؟ میرے آقا کی. حضرت حسان بن ثابت مسجد نبی کے منبر پر بیٹھ کر رسول پاک کی نعت پڑھا کرتے تھے. میرے آقا اپنے رحمت والے دست مبارک کے سے ہاتھوں سے انعام دیا کرتے. سبحان اللہ. ابھی ہمارے بچوں نے، آپ لوگوں نے ان کی حوصلہ افزائی کی. میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی، ہم سب کی جان، مال، عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ روزی روزگار میں برکت عطا فرمائے، کاروبار میں برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر جائز مراد پوری فرمائے. تو انعام عابد بھائی، اسماعیل بھائی، مومن پربڑا کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین آمین. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اب آئیے جلد سے جلد بچوں کو بلا کر کے انشاءاللہ جو بھی ممبر کی طرف سے انعام دیا گیا ان کا میں نام لوں گا. جن کو بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کو انعام دینا ہے تو بچوں کے گاؤں کا نام لیا جائے گا. چاروں بچوں کو یہاں پر آ جانا ہے انشاءاللہ. جن کی طرف سے جو انعام دیں گے ان کا میں نام پکار دوں، وہ جلد سے جلد اسٹیج کی طرف آنے کی کوشش کریں. اب آئیے سب سے پہلے جو کاٹواڑ کے چاروں بچے ہیں وہ یہیں اسٹیج کے قریب آ جائے. انہیں انعام دینے کے لیے میں آواز دوں. حاجی عبدالرؤوف بھائی خلوصیہ جو کہ ویرپور جماعت کے متولی ہے، حاجی عبدالرؤوف بھائی، اسماعیل بھائی خلوصیہ، وہ آئے اور کاٹواڑ کے چاروں بچے یہاں پر آ جائے. بچوں کے گاؤں ہی کا نام لیا جائے گا، الگ الگ نام نہیں لیا جائے گا. تو اپنے گاؤں کا نام سن کر جنہوں نے حصہ لیا ہے پروگرام میں یہاں آ کر جلد سے جلد آنے کی کوشش کریں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اب اس کے بعد ہے پربڑا سے جن بچوں کا تعلق ہے، جنہوں نے حصے میں پروگرام میں حصہ لیا ہے، وہ جی پربڑا کے چاروں بچوں آ جائے یہاں پر اس اسٹینڈ پر. اور انعام دینے کے لیے میں آواز دوں گا اعجاز بھائی، مرتاز بھائی خلوصیہ، ویرپور. اعجاز بھائی، مرتاز بھائی خلوصیہ وہ آئے اور اپنے ہاتھوں سے ان بچوں کا حوصلہ افزائی کرتے ہوئے انہیں انعام سے ان کے سامنے انعام پیش کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت ہی بہترین. اب اس کے بعد جن بچوں کا تعلق اسی شہر سے یعنی کہ ویرپور سے، وہ چاروں بچے یہاں پر اسٹیج کے قریب آ جائے اور انہیں انعام دینے کے لیے میں آواز دوں گا رشید بھائی، ولی بھائی، مومن پربڑا. رشید بھائی، ولی بھائی، مومن پربڑا وہ آئے اور ویرپور کے ان چاروں بچوں کو اپنے ہاتھوں سے انعام دیں. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. اسی طرح نیکسٹ جو گاؤں ہے گڑھا، جن بچوں کا تعلق گڑھا سے ہے، وہ چاروں بچے جنہوں نے پروگرام میں حصہ لیا وہ چاروں اسٹیج کے قریب آ جائیں. انشاءاللہ ان کے حوصلہ افزائی کے لیے میں انعام دینے کے لیے آواز دوں گا ظہیر بھائی، عثمان بھائی خلوصیہ، ویرپور. ظہیر بھائی، عثمان بھائی خلوصیہ، ویرپور وہ آئے اور ان چاروں بچوں کو اپنے ہاتھوں سے انعام دے کر ان کا حوصلہ افزائی فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. اسی طرح جن بچوں کا تعلق نور پورہ سے ہے وہ بھی بچے اسٹیج کے قریب آ جائے جنہوں نے پروگرام میں حصہ لیا. اور ان بچوں کے حوصلہ افزائی کے لیے میں آواز دینا چاہوں گا یونس بھائی، عبدال بھائی خلوصیہ، ویرپور. یونس بھائی، عبدال بھائی خلوصیہ، ویرپور وہ آئے اور ان چاروں
بچوں کو اپنے ہاتھوں سے انعام دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ سبحان اللہ. اسی طرح جن بچوں کا تعلق کیسر پورہ سے ہے وہ چاروں بچے بھی اسٹیج کے اوپر آ جائے اور ان کے حوصلہ افزائی کے لیے میں آواز دوں گا. حاجی عثمان بھائی داؤد بھائی گودر ویرپور، حاجی عثمان بھائی داؤد بھائی گودر ویرپور وہ آئے اور ان بچوں کا حوصلہ افزائی کرتے ہوئے انہیں اپنے ہاتھوں سے انعام دے کر ان کا حوصلہ افزائی فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ بچوں کا یہ انعام وترن جن جن بچوں نے حصہ لیا ان تمام کا حوصلہ افزائی کی گئی. اللہ کریم ہم تمام کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کریمہ پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے.